باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ یہاں تک کہ ہمارا امر آ گیا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس سفینہ میں ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بٹھا لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی، ہاں مگر وہ جن کے اوپر ہماری بات سبقت لے گئی، اور ان کو بھی جو آپ پر ایمان لے آئے، اور نہیں ان پر ایمان لائے تھے مگر بہت کم لوگ۔ معزز سامعین کرام، سابقہ آیات مبارکات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ اب ان کے مزید لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی ہے، جو ایمان لا چکے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم بھی دے دیا، اور سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی ان کے ایمان سے مایوس ہو کر ان پہ بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور اسی طرح اپنے مغلوب ہونے کا ذکر بھی کیا اور اللہ سے مدد بھی طلب فرمائی، انی مغلوب فانتصر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ان کے اوپر رسوا کن عذاب آنے والا ہے، اور اس کی ایک نشانی بھی بتائی کہ تنور کا ابلنا اس کی ابتدائی نشانی ہوگی۔ تو آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نشانی کا ذکر کیا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارا امر آ گیا۔ تو امر سے مراد مفسرین کے نزدیک یا تو ان کی ہلاکت یا ان پر عذاب کے آنے کا امر ہے، یا اس کا معنی ہے کہ جا عذابنا وہو الماء، کہ ہمارا عذاب آ گیا ہے اور وہ پانی کی صورت میں ہے۔ وفارت تنور، فارا یفور، اس کا معنی ابلنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہنڈیا وغیرہ میں پانی وغیرہ کا ابلنا۔ اور تنور جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور معرب ہے، عربی میں اس کو اسی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنور کا لفظ استعمال اسی وجہ سے کیا کہ اہل عرب اس کو اسی لفظ سے جانتے تھے، جس لفظ سے اس کو جانتے تھے اللہ نے وہی استعمال کر دیا۔ اور تنور کے بارے میں علماء کا خاصا اختلاف ہے کہ یہ تنور کیا ہے۔ بعض نے کہا انہو اسم لوجہ الارض، یہ سطح زمین کو کہتے ہیں، بعض نے کہا روئے زمین کو کہتے ہیں، بعض نے کہا تنویر الصبح، صبح کی روشنائی مراد ہے، اور بعض نے طلوع فجر کہا، بعض نے طلوع شمس کہا، اور بعض نے کہا یہ سطح زمین اور اس کے جو اونچے والے حصے ہوتے ہیں ابھرے ہوئے، ان کو تنور کہا جاتا ہے۔ بہر صورت ان میں سے آخری قول جو معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین وہ زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وفجرنا من الارض عیونا۔ یہ ارض سے مراد ساری زمین ہے، تو اس سے سطح زمین ہی مراد ہو سکتی ہے، یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ تو نبی نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ عذاب جو آ رہا ہے اس کی علامت ہے کہ تنور ابلے گا۔ تو جب تنور ابلا تو نوح کی بیوی نے نوح علیہ السلام سے ذکر کیا کہ تنور تو ابل چکا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جا وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ اور یہ تنور کہاں پھوٹا تھا، اس میں بھی علماء کرام کی بہت سی آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مسجد کوفہ میں تھی، اس مسجد سے یہ پانی کا چشمہ پھوٹا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ ہندوستان میں ایسے ہوا تھا، اور بعض نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے دور والے کنارے میں ایسا ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ جزیرہ کے اندر، اور بعض نے کہا کہ شام کے اندر وردہ نامی ایک چشمہ تھا، وہاں سے یہ پانی پھوٹا۔ بہر صورت ساری روئے زمین جو ہے،
چشمہ کی شکل اختیار کر گئی اور آسمانوں سے خوب پانی برسا اور زمین نے سارا پانی اگل دیا۔ اللہ اکبر۔ قلنا حمل فیہا، جب پانی وہ جمع ہوتا چلا گیا اور اتنا پانی جمع ہو گیا کہ لوگوں کو کشتی میں بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، من کلن زوجین اثنین، ہم نے کہا کہ اس میں سوار کر لو ہر شے جو جاندار ہے اس کا نر اور مادہ۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک نر مادہ کے حساب سے جڑی بوٹیاں اور نباتات بھی اس میں رکھ لی گئی تھی۔ زوج ان کا جو لفظ ہے یہ مشترک استعمال ہوتا ہے، مؤنث پر بھی آتا ہے اور مذکر پر بھی۔ یہاں پہ من کل شیء مراد ہے کہ ہر چیز کا نر اور مادہ، من کل ذکر و انثی۔ اللہ کے حکم سے یہ ایسا ہوا۔ اس میں دو باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ جبریل امین نے سارے چرند پرند درند جو ہیں ان کو گھیر لیا اور گھیر کر کشتی میں داخل کر دیا۔ اور ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی، اس ہوا نے سارے درند پرند چرند کو کشتی کے پاس اکٹھا کر دیا۔ دونوں میں سے کون سی صحیح ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہر صورت ہر چیز کا نرمادہ کے حساب سے ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اہلا کا معنی یہ ہے کہ جہاں ہر جاندار چیز کا جوڑا جوڑا ہے اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی بٹھا لو۔ اللہ اکبر۔ اہل و عیال سے مراد یہ بذات خود ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، اور اسی طرح ان کے 3 بیٹے ہیں جن کا نام حام، سام اور یافس ہے، اور ان کا ایک چوتھا بیٹا تھا جس کا نام یام ہے اور وہ کنعان کے لقب سے زیادہ معروف ہے، یہ اس سے خارج ہے۔ اور اسی طرح یہ جو 4 بیٹے تھے کنعان سمیت یام سمیت، ان کی 4 بیویاں بھی اس اہل میں شامل ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ کنعان کی جس کا نام مفسرین نے وائلہ ذکر کیا ہے، یہ اور اس کا بیٹا کنعان یہ دونوں اہل میں شامل نہیں ہیں۔ اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ من آمنا، اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے آپ کی تصدیق فرمائی ہے، ان کو بھی آپ اس کشتی میں سوار کر لیں۔ اور ساتھ ہی حقیقت اللہ نے بیان کی کہ وما آمن معہ الا قلیل، کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے اوپر معدود چند لوگ جو ہیں وہی ایمان لائے تھے، اور ان کی تعداد کے بارے میں بعض روایت میں 80 کا ذکر آتا ہے اور بعض میں اس سے بھی کم کا ذکر آتا ہے۔ تو 41 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور فرمایا کہ تم اس کشتی میں سفینہ میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اس کا رکنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے، بے شک میرا رب البتہ بخشنہار ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ کالا کا قائل جو ہے یہ کون ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کالا کا قائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کالا کا قائل سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ اب ایمانداروں کو اور اہل عیال کو اللہ کی طرف سے یا نوح علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ کشتی پہلے سے تیار تھی، وہ کشتی میں بیٹھ گئے، لیکن بیٹھتے وقت تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں پانی میں یہ کشتی ہچکولے کھائے، الٹ جائے، ڈوب کے مر جائیں۔ اس خطرے کے پیش نظر ان کے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اس کشتی کا چلنا بھی اور اس کشتی کا رکنا بھی یہ میرے نام پہ ہے، میں نگران ہوں اور میں محافظ ہوں۔ جس کا نگران اور محافظ اللہ ہو وہ ڈوبنے کے خطرے سے محفوظ ہوتی ہے، اس لیے یہ جملہ فرما دیا گیا کہ اس میں بیٹھ جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب اس کشتی میں یہ لوگ سوار ہوئے تو رجب کی 10 تاریخ تھی، اور 6 مہینے تک یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی، حتیٰ کہ 10 رجب یوم عاشورہ جمعہ کا دن آ گیا، اور یہ کشتی اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹک گئی۔
اور اس دوران میں یہ کشتی پانی کی لہروں کے اوپر چلتی چلتی مکہ مکرمہ میں بھی پہنچی اور 7 دن تک متواتر بیت اللہ شریف کا طواف بھی کرتی رہی۔ پانی تو بہت بلندی پہ تھا۔ بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی بلندی سے بھی اوپر اٹھا دیا تھا، اور پانی کی بلندی کے اوپر بیت اللہ اور کشتی اس کے گردا گرد اللہ کے حکم سے طواف کرتی رہی۔ مجریہا و مرساہا باللہ اجراؤہا و باللہ ارساؤہا، یعنی اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا رکنا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ باللہ، بسم اللہ کا معنی باللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ۔ یعنی کشتی میں سوار ہونا تو اس سے پہلے اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے امان ہے۔ اور کشتی میں سوار ہونا یا کسی سواری پہ بیٹھنا اس وقت اور بھی دعا حدیث میں ثابت ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور پھر وہ کشتی اللہ کے حکم سے، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں 6 ماہ تک چلتی رہی، اور 6 ماہ اس کے چلنے کی کیفیت اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ کشتی ان سواروں کو لے کر چلتی رہی فی موجن، موج جو لفظ ہے یہ جمع ہے اور اس کا واحد موجتن آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے پانی کی سطح کے اوپر اٹھنے والا پانی، جو مد و جزر کی وجہ سے پانی کی سطح کے اوپر بلند ہو جاتا ہے، اس کو موج کہتے ہیں۔ اور اتنی بڑی موج تھی کہ اللہ نے فرمایا کل جبالے، اس کو تشبیہ پہاڑ کے ساتھ دی ہے کہ پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر جس میں ڈوب جانا، الٹ جانا یقینی ہوتا ہے، یہ کشتی اللہ کی حفاظت میں لے کر ان کو چلتی رہی اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ تو اسی اسنا میں ابھی کشتی میں لوگ بیٹھ ہی رہے تھے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے نادا نوح ابنہ، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وکانا فی معزل، اور یہ بیٹا ایک ناحیہ میں تھا، کنارے میں تھا۔ یا بنی یرکب معنا، میرے پیارے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ولا تکم مع الکافرین، نہ سوار ہو کر اپنے آپ کو کافروں میں شمار نہ کرو۔ نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا، اس کا نام یام ہے اور کنیت اس کی کنعان ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اس کو کنعان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ کانا فی مازلن، یہ ایک کونے میں تھا۔ اس کونے سے مراد، کنارے سے مراد 2 قسم کی باتیں جو تفسیر میں ذکر کی ہیں مفسرین نے، کہ کانا فی مازل من السفینہ، کہ سفینہ کے ایک طرف میں تھا، یعنی کنارے پہ دور تھا ذرا۔ اور دوسرا معنی فی مازل من دین ابی ہے، کہ یہ اپنے والد ماجد محترم سیدنا نوح علیہ السلام سے ایک کنارے میں تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اس میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اس کو تب کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو جاؤ کہ وہ سوار نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ کا کہنا سوار ہو جاؤ یہ اس چیز کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ اگر وہ کافر ہوتا اور سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی وہ ایسا نہ کرتے، لیکن شفقت پدری جو ہے غالب آ ہی جایا کرتی ہے۔ تو وہ بیٹا، اس نے سیدنا نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ مکالمہ شروع کر دیا کہ ڈوبنے کی بات کرتے ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں کسی بلند پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے جواباً کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ بیٹا آج کے دن اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے، اس پانی کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا، مگر استثناء کر دی، من رحم، مگر جس کے اوپر اللہ رحم کرے، فہو معصوم، وہ تو بچ سکتا ہے۔ اب یہ بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، ادھوری تھی، اللہ کو غصہ آیا، وحال بینہم الموج، اور ایک
بڑی تیز و تند موج لہر جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان میں حائل ہو گئی، فکانا من المغرقین، اور یہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ماں باپ اور پھر خاص طور پہ جو نبی، اس کی نافرمانی یہ آدمی کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام کریں، اور خاص طور میں دینی مسائل کے اندر ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور 6 مہینے یہ کشتی چلتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد جب معاملہ کوزی الامر معاملہ چکا دیا گیا تو جودی پہاڑ کے اوپر آ کے یہ رک گئی، ٹک گئی۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، وکیلا، اور کہا گیا، یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا، اللہ کا حکم ہے، یا ارض بلعی ماءک و یا سماء اقلعی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، جس طرح تو نے پانی کو اگلا تھا اسی طرح نگل لے، و یا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تو اپنے پانی کو روک لے۔ یہ دو لفظ زمین اور آسمان، عربی زبان میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے یہ مؤنث ہوتے ہیں، اور زمین بھی بے جان ہے اور آسمان بھی بے جان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح کے جانداروں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذویل عقول کی طرح ان جامد چیزوں میں، بے جان چیزوں میں بھی احساس اور ادراک پیدا کر دیا تھا۔ عقلی، تو روک دے، وغیظ الماء، پانی کم ہو گیا، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹک گئی، وکیلا، اور اعلان کر دیا گیا، بودن، ہلاکت ہے، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ جو پانی پیچھے ہم نے پڑھا زمین نے اگلا تھا، زمین کو حکم ہوا کہ اس کو اس طرح اگلا ہے اس طرح نکل جاؤ۔ زمین نے اپنے اندر سے نکلنے والے پانی کو یک بارگی، آہستہ آہستہ نہیں، یک بارگی، جس طرح کہ آدمی اپنے منہ میں جو کسی چیز رکھ کے نگل لیتا ہے، اسی طرح زمین نے پانی کو یک بارگی نگل لیا۔ باقی رہ گیا آسمان کا پانی جو بارش کی صورت میں تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ لم یکن قبل الطوفان فی الارض لا نہر ولا بحر، کہ طوفان نوح سے پہلے روح زمین کے اوپر نہ تو کوئی نہر تھی نہ کوئی دریا تھا، البتہ سمندر تو ضرور تھے۔ تو کہتے ہیں زمین نے پانی کو نگل لیا، اور آسمان کا جو پانی تھا ان کو اللہ نے نہروں اور دریاؤں کی شکل دے دی۔ وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، یعنی کہ جتنے روئے زمین کے اوپر موجود کفار تھے سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے، اور کشتی میں جو بیٹھے تھے محفوظ رہے، بچ گئے۔ اور یہ جودی موصل کے قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ ایک بستی ہے جس کو قریۃ السمانین کہتے ہیں، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ وہی بستی ہے جس بستی کو اس کشتی سے اترنے والے لوگوں نے آباد کیا تھا، یہاں بسے تھے۔ اور حام، سام اور یافس کے علاوہ باقی جتنے لوگ تھے وہ بھی اپنی اپنی عمریں پوری کر کے دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کی آگے نسل چلائی، اور نوح علیہ السلام آدم ثانی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور موصل کے قریب جو بستی ہے جودی، وہ آج تک بھی موجود ہے۔ اور کشتی کے بارے میں بعض سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، جستجو کی ہے کہ یہ کشتی انہوں نے دریافت کر لی ہے، اور اب بتایا جاتا ہے کہ اس کشتی میں اتنی گنجائش ہے کہ ریل گاڑی کے 22 ڈبوں کی اس میں گنجائش ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کافر تھے وہ تو کافر تھے، اپنے کفر کی بنا کے اوپر ہلاک ہو گئے۔ اب جو بچے تھے جو بلوغ سے پہلے ہیں، اور جو چرند تھے، جو پرند تھے، جو درند تھے، جو وحشی تھے، ہر ذی روح جو ہے ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے اوپر کیا یہ زیادتی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ بچے اور یہ باقی چرند پرند وغیرہ ماتو بِأَجَالِهِمْ، ان کی اجل مقرر تھی، اور وہ وہی وقت مقرر تھا، اپنی وقت مقررہ پر ہی ان کو موت آئی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔
اور ہلاکت کے بعد کہہ دیا گیا کہ وکیلا، اور کہا گیا بودن للقوم الظالمین، بود کا معنی ہلاکت ہوتا ہے اور بود کا معنی لعنت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی قومیں جن کو مغضوب علیہم کہا جاتا ہے، جن کے اوپر اللہ کے غضب کے کوڑے برسے، ان کے لیے یہ بود کا لفظ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے دے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔ اور یہ کورونا کی وبا، خوف و ہراس جو ہے ہمارے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، ساری دنیا اس میں مبتلا اور پریشان ہے، اس سے بھی اے اللہ دوسری سب بیماریوں، آفات اور مصیبتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین یا الہ اللہ۔